السلام علیکم، آداب. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی لائیو جموں اینڈ کشمیر سعید عبید کے ساتھ براہ راست وادی کشمیر سے. ناظرین، اگر آج کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ مہمانان گفتگو جو ہے وہ سعید آغا منتظر مہدی صاحب موجود ہے، جو کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ 2024 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں یہیں سے منتظر صاحب نے الیکشن بھی لڑا ہے، اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اس بڑگام کے حوالے سے بات کریں گے، ایم ایل اے کی بات کریں گے تو سب جگہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے اپنے ایم ایل ایز ہے. یہاں پہ کوئی ایم ایل اے نہیں ہے. آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ نائب صدر نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ نے یہیں سے الیکشن لڑا، باری اکثریت میں یہاں سے ووٹ بھی حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے گاندربل میں بھی الیکشن لڑا، وہاں سے بھی جیتا. بعد میں عمر عبداللہ جو ہے اس نے جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں گاندربل میں ہی جو ہے ایم ایل اے رہوں گا. اور اس سب پر آج بات چیت ہوگی، چرچا ہوگی. ہمارے ساتھ جو ہے آغا سعید منتظر مہدی موجود ہے. اور آغا صاحب، آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اگر بڑگام کے حوالے سے بات کریں گے تو بڑگام کے لوگ کافی پریشان ہیں، کافی دقتوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایم ایل اے ان کو نہیں ہے. چاہے پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، اور دیگر مسائل ہے بڑگام کے لوگوں کو. اور آپ کس انداز اور کس نظریے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے عمر عبداللہ نے کہا تھا، اس کا جو ایم پی آغا سعید روح اللہ مہدی، اس نے کمپینی کے دوران اپنی بیان میں کہا تھا کہ جو عمر عبداللہ جو ہے جہاں سے یہ زیادہ ووٹس لیں گے وہیں سے ایز اے ایم ایل اے رہیں گے. کیا کچھ کہیں گے؟ ایم ایل اے یہاں پہ نہیں، اب گاندربل میں. دیکھیے، آپ نے صحیح فرمایا کہ جو وعدے 2024 کے الیکشن میں لوگوں کے ساتھ کیے گئے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. چاہے آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمر صاحب نے یہ زبان دی تھی یہاں کے لوگوں کی کہ اگر آپ مجھے باری اکثریت سے یہاں سے کامیاب کرتے ہیں تو میں یہاں ہی آپ کا خادم بن کے رہوں گا. مگر یہ وعدہ پورا نہیں ہونا تھا، یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ روز اول سے لے کر آج تک نیشنل کانفرنس نے ضلع بڑگام، خصوصاً اس کانسٹیچوئنسی بڑگام کی ایک سٹیپنی کی طرح استعمال کی ہے. یہ ہمیشہ ان کے لیے ایک سیف زون رہا ہے. جب بھی یہ تھکے ہارے کشمیر سے آتے ہیں تو پھر لاسٹ میں ان کا پڑاؤ ضلع بڑگام یا یہ کانسٹیچوئنسی رہتی ہے. 2014 میں آپ کو میں لینا چاہوں گا، یا اس سے پہلے جو اسمبلی انتخابات ہوئے، عمر عبداللہ گاندربل سے بھاگ گئے، پھر سونوار چلے گئے، سونوار سے بھاگتے بھاگتے پھر بیروا چلے گئے، پھر وہاں سے بھاگتے بھاگتے آج یہاں آ گئے. اصل میں ان کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ نہ لین ہے نہ دین ہے، کیونکہ یہ ایک بائی ڈیفالٹ یہ ان کے ذہن میں بن چکا ہے. شاید جو وقتاً ہر انتخابات میں یہاں کے لوگوں نے جو ولولہ، جو خیر مقدم نیشنل کانفرنس کو کیا ہے، وہ شاید نیشنل کانفرنس کی قیادت کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہماری سیف سینچری ہے، ہم آئیں گے یہاں اے ٹی ایم کارڈ استعمال کریں گے، یہاں سے ووٹ لے کے نکل جائیں گے، کل کو ہم پھر آئیں گے یہاں. تو ہمیں زیادہ بڑگام کو پرائیورٹی پر رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ بائی ڈیفالٹ یہ ہمارے ساتھ ہے. اگر صاحب بات کریں گے تو منشور کی بات آج کی بات کافی فرق ہے. عمر عبداللہ نے کہا تھا اپنی منشور میں جہاں پر بھی میٹرز لگے ہوئے ہیں ان میٹرز کو ہم گھروں سے ایسا اتاریں گے اور ان کو جہلم میں پھینکیں گے. اور آج وہی عمر عبداللہ کہتا ہے گھر گھر میٹر لگانے چاہیے تاکہ جو بجلی بحران ہے اس میں ہمیں فرق ملے، بجلی بحران نہیں رہے گا وادی کشمیر کے لوگوں کو. منشور کی بات آج کی بات کیسے دیکھ رہے ہو صاحب؟ دیکھیے، یہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے، یہ ناکام ہو چکی ہے ابھی تک. جو اس سرکار کو کشمیر کے لوگوں نے یہ جو مینڈیٹ دیا تھا، اس کی دو ذمہ داریاں انہوں نے عائد کی تھی نیشنل کانفرنس پر. پہلی، سیاسی طور جو کچھ کشمیر کے ساتھ ابھی تک ہوتا آ رہا ہے، خاص کر جو حالات 5 اگست 2019 کے بعد بنے، کیسے کشمیریوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، اس کا مداوع یہ نیشنل کانفرنس کرے گی. ان کو شاید لگا کہ اگر ہم ایک ہی جماعت کو مینڈیٹ دیں گے، حمایت کریں گی، شاید یہ بہترین طریقے سے ان معاملات پر کارروائی کرے گی. دوسرا مینڈیٹ کا دوسرا حصہ تھا جو روزمرہ کے مسئلے ہیں، یہی بجلی ہے، پانی ہے، یہ چیزیں کی طرف بھی نیشنل کانفرنس اپنا اٹینشن دے گی، کیونکہ بجلی بل کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے لوگوں کو کافی پینالائز کیا گیا. ٹھیک ہے، مطلب آپ اخلاقی طور بھی دیکھیے، قانونی طور بھی دیکھیے، سماجی طور بھی دیکھیے، آپ بجلی کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو اس کا فیس ادا کرنا ہے کیونکہ آپ وہ استعمال کریں. مگر جس طریقے سے بجلی ڈپارٹمنٹ، بجلی
بل میں اضافہ کرتی ہے وہ انجسٹیفائڈ ہو، irrational ہے. اگر بجلی 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے رہتی ہے تو اس سے یہ کیا تک بنتی ہے کہ سرکار فیس لگائے گی بجلی پر، جیسے کہ یہ انسان 24 گھنٹے کی بجلی یوز کر رہا ہے. تو یہ چیزیں تھی 2019 کے بعد کافی طریقوں سے کشمیریوں کو ستایا گیا، چاہے میٹر کے ذریعے سے ہی. تو لوگوں کو لگا کہ یہ بھی جو روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں، یہ نیشنل کانفرنس یہ سیاسی طور بھی ہمارا ریلیف لے آئے گی اور ان معاملات پر بھی یہ ریلیف لائے گی. مگر بدقسمتی سے جس دن انتخابات کا اعلان ہوا، عمر صاحب کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کو ایک اچھا مینڈیٹ ملا، کافی ہسٹورک مینڈیٹ ملا، تو پہلا یو ٹرن عمر عبداللہ نے یہ لگایا کہ جو 370 کی بات کرے گا وہ بیوقوف ہے. یہ پہلا یو ٹرن تھا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر باقی معاملات، یہ ایشوز پر بھی پھر آج عمر صاحب خود ایل جی نے تو مجھے ان کا ایک انٹرویو یاد ہے، ان نے تو ڈائریکٹلی کشمیریوں کو بجلی چور کہا کہ وہ یہ ہوک ڈالتے ہیں، یہ چور ہے. آپ دیکھیے عمر عبداللہ نے بھی کتنا ڈیسنسی سے اپنے ہی ووٹر کو جن لوگوں نے اس کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، کہا کہ انہوں نے جی ایگریمنٹ 4 بلبس کا کیا، یہ 8-9 جلاتے ہیں. انڈائریکٹلی عمر عبداللہ کی سرکار ایک ایکسٹینشن بنی ہے ایل جی کی. جو باتیں پہلے ایل جی کرتا تھا وہی باتیں یہ نیشنل کانفرنس کر رہی ہے. اب پہلے ان کو دقت کیا تھی، یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ باتیں کرنے کہ ایل جی کون ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری، دلی والے یہ ذمہ داری ہمیں دیں، اور یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ سڑک ہے. مل جملہ یہ ہے کہ انہوں نے ان ایسے منشور، اب آپ بولیں گے مینیفیسٹو، ان نے کیوں یہ مینیفیسٹو بنایا؟ کیونکہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے حصول اقتدار. ہم کیسے اقتدار پر قابض ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کہنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ سارا اذکار لائیں گے مگر کرسی پر بیٹھیں گے. ان کو کشمیریوں کو ریلیف نہیں دلوانا ہے، چاہے وہ سیاسی طور ہو یا ان روزمرہ کے مسئلے مسائل میں جس میں کشمیریوں کو رکھا گیا ہو، اس پر بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں دینا ہے. بس ان کا مقصد حصول اقتدار. میری ابھی ہماری پارٹی کا بھی کوئی مینڈیٹ کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہاں میں ان کا پارٹی کا انچارج ہوں، اس سال میں بحیثیت انچارج یہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کینڈیڈیٹ کے تئیں، تو انشاءاللہ اس فیصلے کو زمین پر ہی اتارا جائے گا اور اس کو آسان طریقے سے کامیاب بنایا جائے گا. اس سمے جو میری گزارش اس کانسٹیٹوینسی کے لوگوں کی ہے، میری یہی گزارش رہے گی کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پرویز رشید صاحب کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، آپ پوچھ سکتے ہو سر. ایک سوال ہے ریگارڈنگ دس گورنمنٹ جو آج کل یہ چل رہا ہے. جیسے ابھی آغا روح اللہ صاحب، ایک ناراضگی ہے اپنی پارٹی سے، ایک اچھے جو ووٹ شیئر اس کو ملا ہے بڈگام سے، اور اب اس کی بات جو جیسے عمر صاحب نے پہلے کہا کہ 200 یونٹ بجلی فری ملے گی، 12 سلنڈر ملیں گے، یا جو بات انہوں نے کی کہ اور راشن کے حوالے سے، یا جو ویمنس امپاورمنٹ کے لیے ہم 5-5 ہزار ہر عورت کو دیں گے، وہ سب فیک ہوا. کیا وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے آغا روح اللہ صاحب جو اس سے ناراض ہو گئے؟ اور دوسری بات ابھی جو آغا صاحب نے بتائی دلی سے ہی کہ عمر جو ہے یہ سینٹرل کا ایک ایجنٹ ہے. اگر یہ ایجنٹ نہیں ہوتا تو یہ اسٹیٹ ہوڈ یا آرٹیکل 370 پہ بات کرتا. اور وہیں پر ہمارے عمر صاحب کے پتا جی فاروق عبداللہ صاحب، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ہمارے ساتھ سینٹر نہیں ہوگا تو کشمیر کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے حوالے سے میں آغا صاحب آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. کیا یہ گورنمنٹ جو زخم لگے ہیں کشمیر کے ایک عوام کو، کشمیر کے ایک یوتھ کو، کیا ان کی باتوں سے یہ زخم پاشی کر رہے ہیں یا زخموں کو کھرید رہے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بالکل، جیسا کہ میں نے آپ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا مقصد حصول اقتدار ہے. اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے.
जहाँ तक इन इल्ज़ाम तराशी का है, कोई इनका मेंबर नाराज है, कोई कुछ है, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिवीजन ऑफ लेबर है। इस लीडर को बोला कि आप सड़क पर आओ, दूसरे लीडर को बोला आप इसको जवाब दो, ताकि लोगों कंफ्यूजन का शिकार हैं। कभी लोग इसके बारे में इसका सुनेंगे, कभी इसका सुनेंगे, ताकि जो मसले हैं वो उधर ही रहेंगे। लोगों कल को ये सवाल हो क्या क्या, मतलब लोग बिजी हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज उनने ये बयान दिया, आज वो सुन रहे हैं। अब लोगों को इंतजार है कि पार्टी की तरफ से क्या रद्द अमल आएगा। तो ये मिलजुम, ये नाराजगी वाराजगी कोई नहीं है पार्टी के साथ, ये डिवीजन ऑफ लेबर है इस वक्त। अगर सब और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरह से पीडीपी वहीदुर रहमान पर्रा ने जो है खूब जो है कंधे से कंधे मिलाकर रिजर्वेशन के हवाले से सपोर्ट किया आगा सईद रुहुल्लाह का। दूसरी साइड से अगर बात करेंगे जो नायब सदर है सरताज मदनी, उसने तनकीद का निशाना बनाया। किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो मामलात 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और खुसूसन कश्मीरियों के साथ हुए, उन मामलात का, वो मामलात हमसे यही तकाजा कर रहे हैं कि हम मिल बैठकर कैसे कश्मीरियों को इस मुसीबत से निकाले जाए। वही वजह बनी कि हम सिस्टम से बाहर थे। हमें भी लगा कि इस वक्त हमें भी अपना एक रोल अदा करना चाहिए, ताकि कश्मीरी इस मुसीबत से, जम्मू कश्मीर इस मुसीबत से बाहर निकले। वही मंशूर हमारी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है। जब रिजर्वेशन का मसला है, ये भी एक बर्निंग इशू है, कैसे मेरिट को मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उसका कैसे कत्ल हो रहा है। तो जब हमें लगा, क्योंकि ये मसला किसी पार्टी का ही नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का है, तो ये फर्ज था सब पार्टियों का जो भी था कि अगर उस एहतिजाज करने से ये मसला हल होता है तो बहसे कश्मीरी हमें कंधे से कंधे मिलाकर उसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद यही था कि अगर हमारे वहाँ जाने से, वहीदुर रहमान पर्रा के वहाँ सड़क पर जाने से ये मसला हल होगा, हम पार्टी लाइंस को छोड़ के, ज़ाती अना को छोड़ के वसी तर मफादात में उस एहतिजाज में शामिल हो। मगर अफसोस की बात है कि वो धरना एक स्टेज था, जैसे मैंने कहा, यह डिवीजन ऑफ लेबर है कि आप आइए, हम सियासत करेंगे, फिर वहाँ से कुछ आएगा। तो उसी कन्फ्यूजन में, अगर आप मुझे बताइए, अगर ये सियासत नहीं थी, बच्चों का, चीफ मिनिस्टर को भी बच्चों के जज्बात और एहसासात का पता है कि, और ये इशू कितना सेंसिटिव है। कम से कम ठीक है उनने सब कमेटी बनाई है या हाई कोर्ट में रिट हुई है, ठीक है, कम से कम वो एडवर्टीजमेंट रोक देते। बच्चों ने धरना किया, शाम को ही नोटिफिकेशन निकली, या सुबह ही और एक नोटिफिकेशन निकली है उसी पैटर्न पर कि जहां ओपन मेरिट के बच्चों को के साथ उस नोटिफिकेशन में भी काफ़ी जुल्म हुआ है। मिल जुमला मुझे यही लग रहा है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है। एक लीडर को ये काम दिया गया है, दूसरे लीडर को दूसरा काम दिया गया, और अनकरीबन मुझे यकीन है कि ये एक दूसरे को ऐसे ही नंगा करेंगे। वो एक लीडर खुद बोलेगा कि मैं किसके कहने पर सड़क पर आया, दूसरा लीडर खुद बोलेगा कि मैं किसके कहने पर कुर्सी पर बैठा हूं और मैंने बयान क्यों दिया। जी परवेज साहब बताइए आप। मेरा एक और सवाल आ गया सर, मुझे बताइए, यहाँ पर रोज बरोज जो ड्रग्स का मामला है, दिन में तकरीबन हर किसी डिस्ट्रिक्ट से 8-10 लोगों को पकड़ा जाता है, और पिछले 1-2 महीने से ये लगातार ये साइकिलिंग चल रही है। पर वो चीज जो ड्रग्स है वो खत्म नहीं हो रही। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यहाँ ड्रग्स खत्म ना हो? पुलिस इतना काम करती है, पुलिस इतनी मेहनत करती है, उसके बावजूद भी कहाँ से आते हैं ये ड्रग पर? अभी देखिए, कल बिहार से 2 बंदूकों को पकड़ लिया, वो भी ड्रग्स यहाँ बेच रहे थे। कैसे आ रहा है ये ड्रग्स यहाँ, और कौन आ रहा है? अगर ये पता है कि एक, जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ टाइट सिक्योरिटी रहती है, उसके बावजूद भी हम यहाँ ड्रग्स ले आते हैं। अगर इसके पीछे कोई किसी का हाथ तो नहीं है, कहीं सरकार तो ही नहीं करा रही है ऐसे कि हमारे बच्चे जो हैं रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। एक बाप जो मजदूरी करके रेड़ाबान होता है, 500-300 रुपए कमा के इस बच्चे को पढ़ाता है, इसकी तालीम देता है, इसकी शिक्षा देता है,
اور اس کے باوجود جب یہ بچہ کل گریجویشن کرتا ہے, جب یہ بچہ کل کوئی اور کام کرنا چاہے, نہیں ملتا ہے اس کو, اور بڑی پریشانی کی وجہ سے جب وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا ہے, تو وہ مجبوراً اس ڈرگس کے لعنت پہ وہ شکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کی وجہ ہم بتائیں, یا کوئی اور ایجنسی ہے جو ہمیں یہ پریشانیاں یہاں ڈال رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے دن بدن؟ دیکھیے, جہاں تک یہ اس وبا کا تعلق ہے, بالکل یہ ایک سماجی پرابلم ہے جس سے ہمارا سماج جوجھ رہا ہے. چونکہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ کانفلکٹ زون ہے, یہاں پر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس ہیں, ملٹیپل ایکٹرس ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ یہاں کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ برقرار رہے, کیونکہ یہ ایک کانفلکٹ زون ہے, یہاں سبوں کے مفادات ہوں گے. تو شاید وہی وجہ ہے یہاں کی. اور پھر جب جس ایٹماسفیئر میں کشمیری گزر رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک کیٹلسٹ کی طور پر کام کر رہا ہے, ایک نوجوان اس راستے پر جائے. کیوں من جملہ کشمیر ایک میرے خیال سے ایک پلیٹر ہے جہاں پر ہر کوئی اپنا یہ آزما رہا ہے, کیونکہ یہاں اس کو ایک وہ ایٹماسفیئر مل رہا ہے. اگر کوئی ڈرگ والا ہو جس کو ڈرگ یہاں پہنچانا ہو, کیونکہ یہاں ہمارے بچے ان امپلائمنٹ کا شکار, ان کی پریشانی ہے, باقی مسئلے مسائل ہے, تو ان پیڈلرز کو شاید لگ رہا ہے کہ ہمارا یہاں دکان ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے, تو وہ استعمال ہو رہے ہیں. مگر جہاں تک پولیس یا انتظامیہ کا تعلق ہے, آئے دن ہم سن رہے ہیں کہ پولیس نے جو بھی کارروائیاں کی, یا بحیثیت وکیل بھی میں عدالت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی پیڈلر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا سخت بنتا ہے بیل اوبٹین کرنے کے لیے. مگر یہاں پر میں اپنی مذہبی قیادت کا رول یہاں پر زیادہ ہے, وہ ہمارے گارڈین ہیں, ان کو خاص کر مجلس علماء جموں کشمیر کو اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس پر ایک سیشن بلانا چاہیے, تاکہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے مگر اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ محراب ممبر کو بھی الحمدللہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں ان ذمہ داریوں کو شدت لانی چاہیے. جب وہ ان کا پیغام گھر گھر جائے گا تب جا کے ہی ہمیں اس وبا سے نجات مل سکتی ہے. میں آپ سے ایک آخری یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے, ایک دن یہاں پر کشمیر بہت بدنام تھا, پتھر بازی, ملٹنسی, بندوق وغیرہ, اب وہ سب ختم ہو گئی. اب تو بہت وہ سمجھو کہ نہ کے برابر ہے. اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں مسٹر مودی جی, اس کو چاہیے نا اب کشمیر کی طرف ایک پیار بری نظر رکھیں, اور جو زخم یہاں لگے ہیں کہ ان زخموں کو تھوڑا مرہم کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کریدتے جا رہے ہیں اور ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر مرہم لگا رہے ہیں, وہ کریدتے جا رہا ہے. کیا یہ کل کو ایک اور ناصر نہ بن جائے؟ اس کے لیے آپ کی کیا میسج ہے ہماری سینٹرل گورنمنٹ کو, ہمارے بچوں کو خاص کر جو اس وبا میں ڈوبتے جا رہے ہیں؟ کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا کچھ ابھی تک ہوا, اس سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو یہاں کی پولیٹیکل گریونس ہے, جو بے چینی ہے, وہ دور نہیں ہوئی. ہاں, حالات کو قابو کیا گیا, قانون کے ذریعے سے, پولیس کے ذریعے سے, زور دباؤ سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا. جو یہاں کی پولیٹیکل گریوینس ہے وہ وہی ہے. ہاں, یہ ہے دبی ہوئی ہے. اس دبنے کو شاید مرکزی سرکار کہتی ہے کہ یہاں کا مسئلہ حل ہو گیا. اگر مسئلہ حل ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ٹرین جو آنے والی ہے اگلے ہفتے, اس کا افتتاح ہے, وہ ان کو کٹرا میں ہی روکنی پڑی, وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مرکزی سرکار کو بھی خود لگ رہا ہے, ان کو خود پتا ہے کہ اب ان کی کیا کمپلشن ہے, پولیٹیکل کمپلشن ہے, اس کے بنیاد پر وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی. مگر ٹرین یہ وہ سب ٹھیک ہے, مگر پولیٹیکل انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. جو لوگوں نے اپنی آواز ووٹ کے ذریعے دی, اپنا احتجاج ووٹ کے ذریعے درج کیا, اس احتجاج کی طرف مرکزی سرکار کو
ध्यान देना चाहिए, उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए और फिल फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आप देखिए हमारे जवान कितने अभी जेल में बंद है रियासत के बाहर, या उनको भी कितना सताया जा रहा है। एफआईआर के ज़रिए अगर किसी को छोटे से छोटा एफआईआर भी अगर कटा, उसको मुलाजमत की वेरिफिकेशन नहीं मिलती, उसको पासपोर्ट नहीं मिलता है। या हमारी मजहबी जमात इस्लामी जिसका मरकज़ी रोल रहा है यहाँ की तहलीम में, दीनी इसमें सोशल रिफॉर्म में, उस पर भी अभी भी कदगन है। अगर यहाँ हालात इतने ठीक है तो ये चीज़ें क्यों? मेरे ख्याल से मरकजी सरकार को बिला ताखिर, और वो ये एक्नॉलेज करते हैं अनऑफिशियली कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो मेरे ख्याल से उनको इस एहतिजाज पर जो लोगों ने वोट पर यकीन किया, वोट के ज़रिए अपना गुस्सा निकाला, उस पर उसकी कदर करनी चाहिए और विल फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स मरकज़ को यहाँ इनिशिएट करने चाहिए। अगर साहब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि अगर पीडीपी के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है ग्राउंड पे काफ़ी खस्ता हुई है। आपने देखा होगा रिसेंटली 2024 में जब इलेक्शन हुए, महज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें से हासिल की जम्मू कश्मीर में। और आप मुझे बताइए क्या वजूहत रह सकते, क्या ये वजूहत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने के बाद, क्या अल्ताफ बुखारी और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनने पीडीपी को खैराबाद किया है? आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहत रहे पीडीपी जो है वो खस्ता लग रहा है आज ग्राउंड पर? नहीं, खस्ता कोई नहीं है। जो जमात पीडीपी 2014 में थी वो वही है। हालांकि इसको तोड़ने की, इसको मरोड़ने की काफी कोशिश इन्होंने की, तोड़ने की कोशिश बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कोशिश, बीजेपी ने की। क्योंकि जो पीडीपी है, जो इसका मंशूर है, इसका मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह हुसूल इक़्तिदार नहीं है। इसका मंशूर है कि इस मुसीबत से, जिस मुसीबत में, चाहे खासकर सियासी तौर कश्मीरी जिस मुसीबत में फंसा है, मैं उस मुसीबत से कश्मीर को निकालूं। जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया 2014 में, हालांकि काफ़ी कश्मीरियों को उस एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ इख्तिलाफ है, वो कश्मीरियों ने शायद कबूल नहीं किया। जो गुस्सा आज भी कहीं ना कहीं शायद कश्मीरियों को लग रहा है कि उस एजेंडा ऑफ अलायंस की वजह से ही कश्मीर पर ये मुसीबत है। मगर जब आप उसके कंटेंट्स देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं कि किन बुनियाद पर हमें हुकूमत करनी है। जब पीडीपी की हुकूमत थी, बीजेपी तो 370 पर ये हाथ नहीं लगा पाई। जब पीडीपी की हुकूमत थी, महबूबा जी के दौर में ही 12,000 एफआईआर वापस लिए गए, या बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्रो पीपल या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिलेटेड जो भी पीडीपी को लगा कि हमें ये चीज़ें करनी, वो की। शायद उसी चीज़ों से यहाँ की जो पार्टियां हैं इससे प्रॉब्लम थी, तो वही वजह है कि बीजेपी को भी लगा कि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो शायद जब ये पार्टी बिखर जाएगी तो हमें ना फिर मसले कश्मीर हल करने को सुनने को मिलेगा, ना हमें कोई पार्टी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा है कि हमें इक़्तिदार पर बैठना है। अगर कश्मीरियों को मार कर इक़्तिदार पर बैठना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिस्मिल्लाह करेगी। मगर पीडीपी वो जमात नहीं है। यही वजह रही कि बीजेपी वालों ने यही कहा कि हमें, जब हम पीडीपी को तोड़ेंगे, इसको बिखेर देंगे, ना हमें फिर एफआईआर वापस लेने की बात कहीं से आएगी, ना हमें मसले कश्मीर हल करने की बात कहीं से आएगी। यही वजह रही कि वो चाहते थे कि इस आवाज़ को, जो एक ऑल्टरनेट है, जो चाहता है कि मैं कश्मीरियों को इज्जत बख्शूं, इस दलदल से बाहर निकालूं, ये आवाज़ दब जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा ये थे हमारे साथ आगा सईद मुंतज़िर साहब, जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं 2024 के इलेक्शन में। उसे बड़गाम में ही इलेक्शन लड़ा था, काफ़ी ज़्यादा वोट्स इसने भी हासिल की, मगर यहाँ से उमर अब्दुल्ला ने जो है वो जीत हासिल की। और आपको बताने की कोशिश करी हमने, बहुत सारे जो बातें हैं कश्मीर में, जो आज सियासी माहौल है उस पर हमने बात की आज, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जो मंशूर में बातें कहे थे, 200 यूनिट्स की बात कही, हालिया में यूटर्न लिया, हम घर घर मीटर लगाना चाहते हैं तभी बिजली बहरान में जो है बेहतरी आएगी, सब पर हमने बातचीत की। और आपसे गुजारिश है आप डीबी लाइव जम्मू एंड कश्मीर के साथ बने रहिए, हर पल की अपडेट आपको घाटी से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान सईद उबैद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।